صلوا عليه وآله. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ Chapter on regarding the Quran verse, Move not your tongue concerning to make haste. Narrated Sa'id bin Jubair, Ibn Abbas in the explanation of the statement of Allah, Move not your tongue concerning the Quran, O Muhammad, peace be upon him, to make haste therewith. Quran, chapter 75, verse 16, said, Allah's Messenger, peace be upon him, used to bear the revelation with great stress and hardness, and used to move his lips quickly with the revelation. Ibn Abbas moved his lips, saying, I am moving my lips in front of you, as Allah's Messenger, peace be upon him, used to move his. Sa'id moved his lips, saying, I am moving my lips as I have seen Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, added, So Allah revealed, Move not your tongue concerning the Quran, O Muhammad, peace be upon him, to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, peace be upon him,
the ability to recite it. The Quran, chapter 75, verse 16 and 17, which means that Allah will make him, the Prophet peace be upon him, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad peace be upon him, through Gabriel, then follow you. It's the Quran's recital. Quran chapter 75 verse 18 means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you. Quran chapter 75 verse 19 means then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger peace be upon him used to listen to Jibreel whenever he came, and after his departure he used to recite it as Jibreel had recited it.